سورہ نور آیت نمبر 32 نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ من فضلہ واللہ واسع علیم صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین نکاح کی ترغیب دے رہے ہیں، زنا کے سدباب بیان کیے جا رہے ہیں۔ پیچھے آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا نظر کی حفاظت کرو، یہ بھی سد زنا ہے، زنا سے بچنا۔ ایک حکم آیا کہ پردہ کرو، پردے سے بھی یہی بچا ہے۔ اب حکم فرما رہے ہیں کہ نکاح کیا جائے۔ نکاح اگر ایسا آدمی ہے جس کو اندازہ ہے کہ اگر میں نے نکاح نہ کیا تو گناہ سے نہیں بچ سکوں گا، تو نکاح فرض ہے، واجب ہے۔ اگر ہے ممکن ہے کہ گناہ ہو جائے لیکن غلبہ نہیں، تو پھر نکاح سنت ہے۔ اور اگر غالب یہی ہے کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوگا، پھر مستحب کے درجہ میں چلا جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفلی عبادت سے نکاح کی مجلس افضل ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ اللہ کیے جائے۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی جب جنازہ تیار ہو دیر نہیں کرنی، نماز کا وقت ہو جائے تو دیر نہیں کرنی، اور جب نکاح کے لیے رشتہ بھی میسر مل جائے پھر تاخیر نہ ہو۔ ایک صحابی آئے، آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا اجازت دیتے ہیں کہ ہم خصی ہو جائیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ اجازت نہیں۔ اگر نکاح کے مواقع میسر ہیں پھر تو فرمایا نکاح کر لو، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر روزے رکھ لو۔ اور آج کل ہمارے معاشرے میں بڑی رکاوٹ ہے جہیز۔ وہ جی بچی کا بھی جہیز نہیں تیار کیا، یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ بعض بزرگان دین سے تو یہ جملے بھی سنے ہیں کہ بہت بڑی لعنت ہے، صرف اس وجہ سے نکاح سے روک کے بیٹھے۔ مقصود کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا جہیز کیا تھا؟ دوسری چیز، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر
رشتہ معقول مل گیا پھر یہ رشتہ نہیں کرتا۔ تو اگر بچے بچی نے گناہ کیا تو گناہ والدین کو ہوگا، یہ لوگ سبب بنے۔ اور ایک رکاوٹ یہ دنیاوی فنون ہے، یہ دنیاوی جو فن سیکھ رہے یہ رکاوٹ بنے ہوئے۔ حضرت مولانا اسلم شیخ پوری شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مضمون دیا تھا، بچوں کے اسلام میں اس کے مضامین چھپتے تھے، خواتین اسلام میں بھی چھپتے تھے۔ ایک خط مبارک دیا تھا، فرمایا تھا کہ بے شمار عورتوں کے میرے پاس خطوط آئے کہ آپ ہمارے والدین کے لیے بد دعا کریں کہ اللہ ان پر لعنت کرے، ہمیں فکر نہیں کر رہے۔ یہ بھی آیا تھا کہ کئی ساری بچیوں نے یہ خطوط بھی لکھے کہ اگر شریعت اجازت دیتی ہو تو ہم والدین سے بھاگ جائیں۔ اب کس کام کے ہیں یہ والدین؟ صرف اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی جناب یہ فنون سیکھ لیں یا ہم جہیز اکٹھا کر لیں۔ اس میں بڑی رکاوٹ ہے۔ نکاح میں تاخیر نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، نکاح کرو جو بے نکاح رہ گئے تم میں سے، یا تو نکاح اس کا ہوا ہی نہیں، یا نکاح ہوا تھا شوہر فوت ہو گیا یا طلاق ہو گئی۔ جتنا بے نکاح مستورات مرد رہیں گے نا، ایک ہے مجبوری، اس سے ہٹ کر جتنا بے نکاح رہیں گے اتنا ہی زنا کا دروازہ کھلے گا، فحاشی اور فساد عام ہوگا، اس کا ذریعہ بنے گا۔ کبھی غور کیا ہے کہ آخر ازواج مطہرات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی کے 2 نکاح، کسی کے 3 نکاح، یہ کوئی عیب ہے؟ ایک بزرگ فرما رہے تھے جب سے ان کا عورتوں کا نکاح نا زکوٰۃ کے پیسوں سے ہو گیا ہے، بس آرام سے پھرتی ہے، خرچہ ادھر سے مل جاتا ہے، پابندی کیوں قبول کریں، زکوٰۃ مل جاتی ہے، آرام سے بیٹھ، کوئی روکنے والا نہیں، جدھر گئی جدھر پھریں جدھر گھومیں، آوارگی آوارگی۔ ایسا نہ ہو۔ آخر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں فکر پڑی تھی، صدیق اکبر کے پاس بھی گئے جناب حفصہ کے لیے، جناب عثمان کے پاس بھی گئے، پھر حضور علیہ السلام کے پاس گئے، اتنا فکر کیوں پڑی تھی؟ اس کی فکر نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نکاح کریں، منکم تم میں سے جو بے نکاح لوگ ہیں، والصالحین من عبادکم، اور نیک من عبادکم تمہارے غلاموں میں سے، تمہاری لونڈیوں میں سے۔ اگر غلام ہیں ان سے نکاح کرتے ہیں، ان کو آکڑ ماکڑ نہیں آتی، ٹھیک ہے، حقوق صحیح ادا کرتے ہیں پھر بھی ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان یکونوا فقراء، نکاح کے لیے
اتنا مالیت چاہیے کہ نکاح ہو، حق مہر ادا کر سکے، حق مہر ادا کر سکے اور ضروری خرچہ دے سکے۔ وَعَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ۔ امیر ہے تو امیرانہ، غریب ہے تو غریبانہ دے گا، یہ شادی کرے۔ اگر کسی کو یہ ہے کہ میرے پاس پیسے تو ہیں نہیں، کیسے کروں، شادی کیسے کروں گا، تو اللہ فرماتے ہیں یغنہم اللہ، اللہ ان کو غنی کر دے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگو نکاح کرو، نکاح کرو گے اللہ تمہیں غنی کر دے گا۔ قرآن کا حکم ہے کہ اللہ تمہیں غنی کر دے گا۔ غنا کا ایک معنی یہ بھی ہے، اگر شادی نہ ہو نا، جتنا آمدن ہے بے تحاشا اڑا دیتا ہے، جدھر آیا ادھر خرچ کر دیا، بس پرواہ نہیں۔ شادی ہو جاتی ہے تو تھوڑی سی فکر ہو جاتی ہے کہ میں نے اپنے بھی خرچ کرنا ہے، بیوی پہ بھی خرچ کرنا ہے، تو ایک کا خرچہ اب دو پہ پورا ہو رہا ہے، گنا تو ہوا۔ بچے ہو گئے تو ذرا اور ادھر اللہ رب العالمین فراوانی بھی کر دیتے ہیں، جو آتا ہے اپنا رزق لے کے آتا ہے۔ انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، کہ اللہ جو تمہیں رزق دیتا ہے، تمہاری مدد کرتا ہے، ان کمزوروں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، ان کا رزق تو آتا ہی ہے۔ ایک بزرگ سے سنا، فرما رہے تھے دیکھا نہیں کہ بیوی آتی ہے اپنا جہیز لے آتی ہے، ہوا یہ بنا کے بیٹھا ہوتا ہے، یہ بھی اپنا ہے، یہ بھی اپنا ہے، یہ بھی اپنا ہے، غنی تو بن گیا۔ تو اللہ رب العالمین گنا دیتے، عطا کرتے۔ یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اپنے فضل سے، واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والے، علم والے ہیں، بڑے گشائش والے ہیں، سب کچھ اللہ کے پاس ہے۔ اس حوالے سے بہت ہی بے توجہی ہے، بڑی کمزوری جا رہی، اور ایک رشتوں میں یہ کہیں حد تک رکاوٹ پیدا کر رکھی ہے۔ رشتہ آیا، پوچھتے ہیں جی اچھا اس کے بچے کتنے ہیں؟ اتنے جی۔ بچیاں کتنے ہیں؟ اتنے۔ والدین زندہ ہیں؟ او یہ تو بڑا لمبا خاندان ہے، یہاں نہیں کرتے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اقربا نے کہا کہ جی بچی کا رشتہ آیا ہے، فلاں جگہ کر لو۔ فرمایا پتہ کرو اس بچے کے والدین حیات ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں والدین فوت ہو گئے۔ فرمایا یہاں نہیں کروں۔ اس کے والدین حیات ہیں نہیں، یہ خدمت کس کی کرے گی؟ یہ تو جائے گی خدمت کرے گی۔ آج کل مزاج ہے کہ نہیں کسی کی بھی خدمت کرنے کے لیے نہ ہو، بس آرام سے رہے، مزاج ہے۔ یہ بڑی غلط سوچیں جا رہی، جس سے گھر بھی برباد ہو رہے ہیں، رشتے بھی نہیں ہو رہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ مشکلات کا سامنا ہے، معقول رشتے اب تعداد اگر کی جائے، کتنے بچے بچیاں صرف اس وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب ان کا کوئی معقول نظام نہیں ہو رہا، معیار تعلیم نہیں۔ وہ جناب ایم اے کی ہوئی ہے، اس نے تو میٹرک کی ہوئی ہے، یہ تو معیار نہیں بنتا۔ شادی ہو جانے کے بعد برابر کے جوتے لگتے ہیں ایک دوسرے کو، کوئی معیار نہیں رہتا اس تعلیم۔
اس تعلیم کے معیار کو دیکھا کہاں، لیکن بس اس کے لیے تعلیم کو روک رکھا ہے، رشتوں کو روک رکھا ہے۔ کتنے بچیوں کی عمریں برباد ہو رہی۔ اللہ ہر مسلمان کے حفاظ فرمائے۔